لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا اللہ کو کون سے علاقے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور کون سے علاقے سب سے زیادہ مغضوب ہے، یعنی اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، ناپسندیدہ جگہ کون سے ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار، سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد۔ اس حدیث کو یاد رکھو، پھر اسی طرح اور کچھ حدیثیں سننے کے بعد بھی انشاءاللہ میں تھوڑا اس کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے اور کچھ باتیں رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین جگہ وہ ہے جہاں بازار ہوتے ہیں، مسند احمد کی روایت۔ سب سے بدترین جگہ بولے بازار کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ سب سے بدترین جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کے یہ بازار کے تعلق سے یہ دیکھنے کے بعد صحیح بخاری کی ایک اور روایت جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں وہ آدمی ہوگا جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا ہوا ہو، بازار میں نہیں کہا، مسجد میں جس کا دل اٹکا ہوا ہو وہ قیامت کی گرمی سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے اللہ کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اب یہاں پر رک کر ان تینوں حدیثوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ باتوں پر غور کرنا۔ مسجدیں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ، بازار سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ، سب سے بہترین جگہ مسجد ہے تو سب سے بدترین جگہ بازار ہے، تو ہم مسلمان چاہے وہ عورتیں ہو یا مرد ہو، مسجدیں ہم کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے یا بازار؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ کو سب سے زیادہ بدترین اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے تو آج مسلمان کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ بازار بن گیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کبھی مسجد میں نماز کے وقت، جیسے کہ میں ابھی بولا جمعہ کے دن بھی جاتے تو صرف مسلمان جمعہ کے دن، اور وہ جمعہ کی نماز کو بھی اس وقت میں جاتے جبکہ نماز کے لیے 5 منٹ ٹائم میں اس وقت جاتے، نماز ہوتے ہی سنت بھی نہیں پڑھتے فوراً بھاگ کے آ جاتے۔ پھر اسی مسجد سے باہر نکلے، مسجد کے سامنے ہی اگر بازار ہے، اگر ہوٹل ہے، اگر کوئی چورستہ ہے تو وہاں پر بیٹھ کر شام تک باتیں کرتے ہوئے گزار دیتے، لیکن بازو میں ہی مسجد میں وہاں پر ایک آدھا گھنٹے کے لیے بیٹھنا کسی کو پسند نہیں آتا۔ مسجدیں ناپسندیدہ جگہ بن گئی ہمارے لیے۔ ہم مسلمان، ہم اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ہم کو اسلام سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، یہ دعویٰ ہمارا ہے، زبان کا دعویٰ، لیکن پھر وہی رب کے قریب ہونے کے، وہی رب کے سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ، وہی رب کا کلام جہاں پر پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں مسجد میں آسانی کے ساتھ ہم بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن ان مسجدوں میں بیٹھنا، ان مسجدوں کو جانا ہم کو پسند نہیں، نہ ہمارے نوجوانوں کو ہے، نہ آج مردوں کو ہے، نہ عورتوں کو ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اس زمانے میں حالانکہ سیلز گرلز نہیں تھی، آج کیا ہے ہر جگہ ہر دکان میں عورتیں ہی نظر آتی ہیں بیچنے کے لیے، سیلز گرلز نہیں تھی، پھر اسی طرح وہ گانے بھی نہیں تھے اس زمانے میں، ویسی تصویریں نہیں تھی، ویسی اٹریکٹ کرنے والی چیزیں بھی نہیں تھی اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بدترین جگہ یہ ہے، حالانکہ آج وہ سب اٹریکٹ کرنے والی وہ سب چیزیں، گانے، وہ گندی تصویریں، وہ سب چیزیں، وہ امیجز، وہ فوٹوز، سب کچھ ہوتے ہیں اس بازار میں، پھر وہی ہم لوگوں کو پسندیدہ بن گئی ہے، تو پھر ہمارا ایمان کیسا ہے اپنے آپ سے سوال کرنا۔ اگر کہیں پر ایک نئی مسجد کھلی ہم کو معلوم ہوا، دوسری جگہ ایک نیا شاپنگ مال کھلا، ہمارا دل کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے جائیں مسجد کو دیکھنے کے لیے یا سب سے پہلے شاپنگ مال کا دیدار کرائیں؟ کس کا دل کرتا ہے؟ مرد ہو یا عورت ہو؟ مرد بھی نہیں جاتا آج، حالانکہ مسجدوں میں اجتماعات کرتے ہوئے، مسجدوں میں اوپننگ کے لیے لوگ دعوتیں، کھانے پینے کا انتظام کر کے لوگوں کو بلاتے، پھر بھی کوئی نہیں جاتا۔ لیکن اگر کوئی نیا شاپنگ مال کھلا دوڑ کے جاتے ہیں، کوئی بلانے والا نہ بھی ہو تب بھی جاتے ہیں، اپنا وقت اپنا پیسہ برباد کرتے ہوئے پھر بھی جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہم لوگوں کو بازار میں
ہم جب بازار میں ہوتے نا، ہم لوگوں کو بازار میں نماز کتنا یاد آتا ہے، نماز پڑھنا کتنا یاد ہوتا ہے، اور نماز میں ہم کو بازار کتنا یاد آتا ہے۔ فرق کر لینا اپنا ایمان کا، ہم خود جائزہ لینا، ہم جب نماز میں ہوتے کتنا ہم کو بازار اور بازاری چیزیں یاد آتی ہے، لیکن جب بازار میں ہوتے ہیں تو ہم کو نماز بھی یاد آتی ہو۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح ہمیں 24 گھنٹے، آج ہمارے بازار 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں اور ہماری مسجدیں صرف نماز کے وقت ہی کھلے رہتے ہیں۔ ایسی حالت ہے، ہم کو خوشی کس میں ہوتی ہے؟ ہم کو خوشی بازار میں جانے سے ملتی ہے، یا ہم کو خوشی اللہ کی عبادت میں اور مسجد میں جانے سے ہم کو خوشی ملتی ہے؟ کتنے گھنٹے ہم بازار میں گھومنے کے لیے لگاتے ہیں، کتنے گھنٹے ہم مسجد میں بیٹھ کر ہمارے کیا ہے اوقات کو لگاتے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ بلکہ حالت یہ ہے، مسجدوں میں بلا بلا کر زبردستی اعلانات کر کر کے پکڑ پکڑ کے بٹھانا پڑتا، اور بازار میں ہکالنا پڑتا ہے نا۔ رات کو جب 11-12 بج جاتے ہیں نا، اس وقت دکاندار ہکالتا ہے، غصہ کرتا ہے، لائٹس بند کرتا ہے، جاؤ جی نکلو، ابھی پولیس والا آئے گا، ابھی فلاں ہو جائے گا، نکلو یہاں سے، جاؤ یہاں سے۔ ہکالے تک نہیں جاتے ہم مسلمان۔ مسجدوں میں پھر اسی مسلمان کو پکڑ پکڑ کے بلانا پڑتا، بیٹھو جی درس ہو رہا، بیٹھو قرآن کی آیتیں سنو، حدیثیں سنو، نہیں بیٹھتا کوئی۔ تو ایمان کیسا ہے، اپنے آپ سے سوال کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو پھر اسی طرح ہمارے ماحول میں یہ چیزیں بھی پھیلا کے رکھ دیا۔ غور سے سننا میری بات کو، میری طرف ہی توجہ کے ساتھ دیکھنا بھی ہے آپ کو، تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، آج کیا پھیلا کے رکھ دیے؟ عورتیں مسجد کو نہیں جانا، صحیح ہے نا؟ عورتیں مسجد کو نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا بھائی؟ کیونکہ مسجد کو اگر عورتیں گئی تو فتنہ ہوتا، بازار کو گئی تو فتنہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے اصل میں، جو یہ کہتا ہے نا کہ مسجد کو عورت گئی تو فتنہ ہے، اس کا مطلب بازار گئے تو فتنہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب مسجد میں سب بدمعاش قسم کے لوگ، بد اخلاق لوگ، گندے لوگ آتے، اور بازار میں سب شریف لوگ آتے۔ اس لیے بازار جانے سے کوئی یہ نہیں بولتا کہ عورت فتنہ بنتی ہے، عورت کو بازار میں نہیں بھیجنا، بلکہ شدت کے ساتھ روکا گیا عورت مسجد کو نہیں جانا۔